اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جیسے کہ ہم تمام نے جو ہے تیمم کے بیان کے بارے میں جانا تھا، کچھ ہم لوگوں نے اس کی حدیث مبارکہ کو سمجھا تھا، ٹھیک ہے، کہ اس کی جو بھی حدیثیں تھی وہ ہم لوگوں نے کل کی کلاس میں مکمل کری تھی۔ آج ہم لوگ جو ہے نا اس کے مسائل کو جانیں گے، ٹھیک ہے۔ آج ہم لوگ کیا جانیں گے؟ تیمم کے مسائلوں کو جانیں گے۔ تو اگر کسی کو مسائل سمجھ میں نہیں آتے ہیں تو وہ بے جھجک ہو کر پوچھ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ بھائی تیمم کے مسائل کیا ہے؟ جس کا وضو نہ ہو، کیا کہا جا رہا ہے کہ جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی ضرورت ہو، جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی ضرورت ہو اور پانی پر قادر نہ ہو، یعنی کہ پانی وہاں پر نہیں مل رہا ہو، پانی نہیں دکھ رہا ہو، ٹھیک ہے، پانی تک نہیں پہنچ پا رہا ہو، تو پانی پر قادر نہ ہو تو وضو اور غسل کی جگہ کیا کرے؟ تیمم کرے۔ کیا کرے؟ تیمم کرے۔ یہ ایک مسئلہ ہوا۔ اب آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ پانی پر جو ہے قادر نہ ہونے کی چند صورتیں ہیں، یعنی کہ پانی موجود نہ ہونے کی چند صورتیں ہیں جس حالت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم کو انجام دے سکتے ہیں۔ تو پہلی کیا بتا رہے ہیں کہ ایسی بیماری کے وضو یا غسل سے اس کی زیادہ ہونے یا دیر میں اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی ایسی بیماری ہے نا، کوئی ایسی ہمیں بیماری ہے کہ بھائی اگر ہم پانی کو استعمال کریں گے، پانی اگر ہم لوگ یوز کریں گے تو کیا ہوگا؟ بیماری یا تو زیادہ ہو جائے گی یا پھر جو ہے بیماری دیر سے صحیح ہوگی، مطلب ہمیں نقصان ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس حالت میں کیا کرنا؟ مطلب وہ بھی ہمیں صحیح اندیشہ ہو، کیا ہو؟ صحیح، بالکل صحیح خیال ہو، خواہ یوں کہ اس سے خود جو ہے آزمایا ہو کہ جب وضو یا غسل کرتا ہے تو بیماری بڑھ جاتی ہے، یا یوں کہ کسی مسلمان اچھے لائق حکیم نے جو ظاہراً کیا ہو؟ فاسق نہ ہو کہ کہہ دیا ہو کہ پانی نقصان کرے گا۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یا تو ایسا ہو کہ ہم نے یہ خود سے محسوس کیا ہو، یا ہم نے خود سے سمجھا ہو، خود سے محسوس کیا ہو کہ میں جب پانی کو استعمال کرتی ہوں نا تو میری جو ہے نا بیماری بڑھ جاتی ہے یا پھر دیر میں صحیح ہوتی ہے، آزمایا ہوا ہو، تو اب آئندہ آپ تیمم کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے آزمایا نہیں، لگ رہا بس خیالی پلاؤ بنا رہے ہیں کہ نہیں یہ بیماری بڑھ جائے گی یا ایسا ہو جائے گا ویسا، تو ایسے خیالی پلاؤ میں نہیں چلے گا کام کہ بھئی تیمم کر لیا، نہیں، ہمیں اندیشہ صحیح ہونا چاہیے، ہمارا دماغ صحیح ہونا چاہیے کہ ہاں ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، تب جا کر کیا ہوگا؟ ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ یا پھر ایسا ہو کہ بھائی بیماری جو ہے نا، ہم لوگ جس ڈاکٹر کے پاس دکھانے کے لیے گئے ہیں وہ ایک ایسا لائق ڈاکٹر ہے، ایسا حکیم ہے جو پرہیزگار ہے، مسلمان ہے، جس کو معلوم ہے ساری چیزیں، جب اس نے سوچ سمجھ کر کہا ہو کہ بھئی اس سے کیا ہوگا؟ بیماری بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کی بات پر چلتے ہوئے اس جگہ پہ ہم لوگ پھر تیمم کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا پہلا مسئلہ ہوا۔ آگے کہہ رہے کہ محض خیال بیماری پڑنے کا ہو تو تیمم جائز نہیں، یعنی کہ بھئی بس دماغ میں بس خیال ہی آ رہا ہے کہ نہیں بیماری بڑھ جائے گی، حالانکہ ہمیں خود نہیں پتا بڑھ جائے گی یا نہیں بڑھ جائے گی، کیونکہ ہم نے کبھی جو ہے نا ایسے چیزیں استعمال ہی نہیں کری، ہم نے کبھی تصور ہی نہیں کرا، ہم نے کبھی اس چیز کو جو ہے نا ایکسپیریمنٹ کرا ہی نہیں کہ ہماری ہاتھوں میں چوٹ لگی، ایک بار ہم دیکھ تو نہیں وضو کر کے بیماری بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی، ایسا نہیں بغیر ہی کچھ کرے ہی بس بیماری بڑھ جائے گی کرنے میں لگے، تو ایسا جو ہے نا تیمم جائز نہیں ہے۔ یوں ہی کافر یا فاسق یا جو ہے معمولی طبیب کے کہنے کا اعتبار نہیں، جو فاسق ہو، ٹھیک ہے، جو کافر ہو، ایسے جو کوئی ڈاکٹر ہے جو فاسق ہیں
جو کافر ہیں تو کیا ہے ان کے کہنے کا جو ہے جو مطلب معمولی ڈاکٹر جگہ نا کلینک کہیں پہ بھی کھول کے نارملی بیٹھ جاتے ہیں، عجیب سا ایک چیئر رکھ لیتے ہیں یا مطلب کچھ بھی ہے، جن کو کچھ ایکسپیرینس نہیں، جن کا کچھ چلتا نہیں ہے، کچھ ہوتا نہیں ہے، تو کیا ہے کہ اگر ایسی ڈاکٹر نے بولا ہے، طبیب نے کہا ہے، تو اس کی بات کا ہم اعتبار نہیں کریں گے، جبکہ ہم کیا کریں گے، اپنا وضو ہی بنائیں گے۔ اگر وضو بنانے میں ہمیں ایسا ہوا کہ وضو بنا لیا، پھر لگا کہ نہیں میرے یہاں پہ درد بڑھ گیا، ارے میری چوٹ تھوڑی سی بڑھ رہی ہے، میری چوٹ میں گیلا پن نہیں جا رہا ہے، کچھ بھی جب دیکھا کہ ہاں مجھے ایسا ہو رہا ہے، تب ہم کیا کریں گے، اپنے حساب سے، اپنی سوچ کے حساب سے کیا کریں گے، تیمم کریں گے۔ اب دیکھیے آگے کیا بتایا جا رہا ہے، آگے بتایا جا رہا ہے اور اگر پانی بیمار کے نقصان نہیں کرتا، یعنی کہ اور اگر پانی جو بیمار شخص ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا رہا، مگر وضو یا غسل کے لیے حرکت ضرر کرتی ہے یا خود جو ہے وضو نہیں کر سکتا اور کوئی ایسا بھی نہیں جو وضو کرا دے، تو بھی تیمم کرے۔ کیا بتایا جا رہا ہے، آگے مسئلے بتایا جا رہا ہے، کسی بھی شخص کو کوئی بیماری نہیں، اچھے خاصے ہیں، سب کچھ کچھ بھی دقت نہیں کہ پانی استعمال کریں گے تو بیماری بڑھے گی یا پھر بیماری ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے، سب کچھ انسان کا صحیح ہے، لیکن ایسا ہے کہ چلنے پھرنے میں ضرر پیدا ہو۔ مان لیجئے ہمارے گھر میں دادی ہوتی ہیں، ہمارے گھر میں دادا ہوتے ہیں، ایک ایج پر پہنچے ہوتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو جوڑوں میں دکھن ہوتی ہے نا، اور وہ بوڑھے ہوتے ہیں، وہ اب نہیں ہے کہ وہ بار بار اٹھ کر واش روم تک جائیں، باتھ روم تک جائیں، پھر وضو کریں یا چیزیں کریں، تو ان کو کیا ہے نا چلنے پھرنے میں مطلب ضرر پیدا ہوتا ہے، تکلیف سی ہوتی ہے، اور کوئی ایسا ہے بھی نہیں کہ بھائی کوئی ان کو اٹھا کے سہارا دے کر وہاں تک پہنچا دے اور جو ہے نا وضو کرا دے یا پھر غسل کرا دے، تو اس حالت میں بھی کیا ہے نا وہ بزرگ لوگ تیمم کر کے اپنی عبادت کر سکتے ہیں۔ ویسے ہی مان لیجیے ہم اگزامپل کے طور پہ مریض ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، مریض ہاسپٹل میں ہیں، آپریشن ہوا ہے، مان لیجیے پیٹ کا آپریشن ہوا یا پھر پیٹ کا آپریشن ہوا ہے، اب ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ چلیں گی تو آپ کو تکلیف ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں کہ جس حصے میں آپ وضو کریں گی وہاں پہ کوئی تکلیف یا وہاں پہ کوئی چوٹ لگے گی، پانی بہے گا تو تکلیف ہوگی، نہیں، تو آپ اس وقت میں بھی تیمم کر سکتی ہیں، کیونکہ آپ چلیں گی تو آپ کو دقت ہوگی، آپ چلیں گے آپ کو پریشانی ہوگی، آپ چلیں گے آپ کا آپریشن ہو سکتا ہے کہ وہ والا مرض اور بڑا ہو جائے اور دکھ جائے، تو ان سب میں کیا ہے کہ اگر ایسی سچویشن نہیں بھی ہے کہ بھائی کسی کی بیماری بڑھے یا دقت ہو یا جو بھی، لیکن چلنے پھرنے میں بھی ضرر پیدا ہے، تکلیف پیدا ہے، تب بھی ہم لوگ اس سچویشن میں تیمم کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں، یوں ہی کسی کے ہاتھ پھٹ گئے کہ خود وضو نہیں کر سکتا اور کوئی ایسا بھی نہیں جو وضو کرا دے تو تیمم کریں۔ کسی کے ہاتھوں میں تکلیف ہے، کسی کے ہاتھ پھٹ چکے ہیں، کچھ بھی ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ خود ہی اب تیمم نہیں کر وہ وضو نہیں کر سکتے، کوئی کرا دے گا تو کر لیں گے، تو اس سچویشن میں کیا ہے کہ کوئی کرانے والا بھی نہیں ہے اگر، تو تب بھی کیا ہے آپ بھائی تیمم کر کے اپنی عبادت کر سکتا ہے وہ شخص۔ اب آگے کیا بتا رہے ہیں کہ بے وضو کے اکثر اعضاء وضو میں یا جنوب کے اکثر بدن میں زخم ہو یا جو ہے نا چیچک نکلی ہو تو تیمم کریں۔ کیا بتایا جا رہا ہے، آگے کا مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بے وضو ہے، کسی کا وضو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بے وضو ہے کہ اکثر اعضاء وضو میں یا جنوب کے ہے نا جس پہ غسل فرض ہے اس کے اعضاء وضو، یعنی کہ جو وضو کے دوران جو ہمارے حصے دھلتے ہیں ان کو کہتے ہیں اعضاء وضو، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ بے وضو کہ اکثر اعضاء وضو میں یا جنوب ہو کہ اکثر بدن میں زخم ہو، ہے نا، بدن میں کیا ہو، زخم ہو، مان لیجئے کہ بھائی وضو کرتے وقت میں جو ہے ہاتھ دھونا ضروری ہوتا ہے
تو اب ہاتھوں میں ہی زخم ہو جائے کسی کے، یا پھر کوئی جنوب ہے تو اس کے بدن میں ہی زخم ہو گیا ہے نا، جیسے کہ اگزامپل کے طور پہ کہ بھائی چیچک نکلی ہو، ہے نا، چکن پاکس جس کو کہتے ہیں، چیچک نکلی ہو تو تیمم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو تیمم کرنا کیا جائز ہے، ورنہ جو حصہ عضو یا بدن کا اچھا ہو اس کو دھوئیں اور زخم کی جگہ اور بو وقت ضرر اس کے آس پاس بھی مسح کریں، اور مسح بھی ضرر کرے تو اس عضو پر کپڑا ڈال کر اس پر مسح کریں۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہے جیسے کہ مان لیجئے میرا ہاتھ ہے، میرے آدھے ہاتھ میں کیا ہوا نا، چوٹ لگ گئی، اور آدھا ہاتھ جو ہے صحیح ہے، تو میں جو آدھا ہاتھ میرا صحیح ہے میں وہاں پہ پانی ڈال کر اپنا وضو کروں گی، ٹھیک ہے، اور جہاں پہ میرے چوٹ لگی ہوئی ہے تو وہاں پہ میں مسح سے جو ہے مکمل کر سکتی ہوں۔ اب جو چوٹ ہو گئی، چوٹ کے اگل بگل کا حصہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بھی ہم لوگ مسح کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایسی حالت ہے کہ مسح بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تکلیف بڑھ جائے گی یا کچھ ہے، تو پھر آپ کیا کریں، آپ کیا کر سکتی ہیں، آپ پھر اس کے بعد کوئی بھی کاٹن وغیرہ کا کپڑا اس پر ڈال کر مسح کر لیں، ٹھیک ہے، اس پہ کیا کریں، کپڑا وغیرہ ڈال کر جو ہے اس پہ مسح کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ سمجھ آیا؟ اب آگے کیا جا رہا ہے کہ بیماری میں اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے، بیماری میں اگر کیا ہو کہ ٹھنڈا جو پانی ہے وہ نقصان کرتا ہے تو گرم پانی نقصان نہ کرے گا، تو گرم پانی سے وضو اور غسل کرے۔ بھائی بیماری میں جو بھائی ٹھنڈا پانی ڈاکٹر نے کہا بھائی نقصان کرتا ہے، یا پھر ہم نے خود ہی ایکسپیرینس کیا کہ ہاں بھائی ٹھنڈا پانی تکلیف دیتا ہے مجھے، تو اس میں کیا ہے کہ بھائی گرم پانی کیا کریں، ہم لوگ گرم پانی کو استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، گرم پانی سے ہم لوگ جو ہے نا وضو اور غسل کریں گے۔ اس میں تیمم جائز نہیں ہے کہ بھائی ٹھنڈا پانی نقصان کرا تو ہم تیمم بھی کرنے لگ گئے، بھائی گرم پانی نہیں کرے گا تو آپ کو گرم پانی سے غسل اور وضو بنانا پڑے گا، تو اگر اس میں آپ نے پھر تیمم کیا تو پھر تیمم جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ایسی جگہ ہو کہ گرم پانی نہ مل سکے، اگر جگہ ایسی ہے کہ بھائی ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے اور گرم پانی مل ہی نہیں پا رہا ہے، مل ہی نہیں سکتا، تو اس حالت میں ہم لوگ کیا کریں گے، تیمم سے وضو اور غسل کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر صرف ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے اور گرم پانی وہاں پہ ہو سکتا ہے، گرم پانی میں وہاں پہ مل سکتا ہے، تو ایسے سچویشن میں تیمم جائز نہیں ہے۔ یوں ہی اگر ٹھنڈے وقت میں وضو یا غسل نقصان کرتا ہے اور گرم وقت میں نہیں، تو ٹھنڈے وقت میں تیمم کرے، پھر جب گرم وقت آ جائے تو آئندہ نماز کے لیے وضو کر لینا چاہیے، جو نماز اس تیمم سے پڑھ لی اس سے اعادہ کی حاجت نہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح سے کیا ہے، اسی طرح سے یہ ہے کہ بھائی کوئی ٹھنڈا وقت ہے، مان لیجیے بھائی سردیاں آ گئی، اب سردیوں میں نا سب سے زیادہ جو ٹھنڈ لگتی ہے وہ فجر کے وقت لگتی ہے نا، فجر کے وقت ہو گیا، عشاء کا وقت ہو گیا، اس میں کیا ہوتا ہے نا بالکل بدن ٹھنڈا، زمین ٹھنڈی، فرش ٹھنڈا، چل رہے ہیں تو ٹھنڈا، تو کسی کو بھائی اس حالت میں کیا ہے ٹھنڈا پانی بھائی نقصان کر رہا ہے، ایسا ہوتا ہے بھائی جیسے کہ میرے ساتھ کیا ہے نا، مجھے زکام کی پریشانی ہے، مجھے الرجی ہے، تو میرے کو اگر ٹھنڈا پانی زیادہ لگے تو مجھے زکام ہوتا ہی رہتا ہے، یا پھر کچھ بھی مطلب دقت ہے میرے ساتھ تھوڑی سی، تو کیا ہے نا ایسا مطلب کسی کو نقصان کرے کہ بھائی ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے، تو جو وہ ٹھنڈا وقت ہے، یعنی کہ بھائی دیکھیں سردیوں میں سب سے زیادہ جو ٹھنڈا وقت ہوتا ہے وہ فجر ہوتا ہے، رات میں بھائی عشاء کی جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تب ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہے کہ ہم لوگ اس وقت میں گرم پانی موجود ہو تو ہم گرم پانی سے وضو کر لیں، اور اگر گرم پانی بھی موجود نہیں ہے، موجود ہونا مینز یہ نہیں کہ بھائی موجود تو ہم لوگ ہے وہاں پہ کہ بھائی گرم کرنا ہے، بس گیس پہ پر ہم آلس کے چکر میں جا نہیں رہے ہیں، سوچ رہے ہیں بھائی باتھ روم میں گرم پانی ہے ہی نہیں تو ہم کیا کریں، ہم تیمم کر لیتے ہیں، ایسا نہیں، مطلب اس گھر میں ہی نہیں موجود اور سمجھ ہی نہیں آ رہا، تو اس حالت میں کیا ہے
کہ جب ٹھنڈا پانی نقصان کرے اور گرم پانی موجود نہ ہو تو کیا کرنا ہے، ہمیں تیمم کرنا. لیکن اگر جیسے کہ بھائی دیکھیں دن بڑا، اب فجر سے ہماری ظہر آئی، اب ظہر کے وقت میں دھوپ نکل آتی ہے، ٹھیک ہے، ہلکا ہلکا گرم گرم ہونے لگ جاتا ہے. تو اب اس میں پھر کیا ہے بھائی، جب موسم کی گرم گرم چیزیں ہوئی، مطلب ٹھنڈا موسم کم ہوا، گرم موسم تھوڑا تھوڑا ہو گیا اسی دن میں، تو اب ہم جو ہے تیمم نہیں کریں گے، اور اب ہم جو ہے گرم پانی سے وضو بھی نہیں کریں گے، کیونکہ اب کیا ہے کہ بھائی اب ایسا ہے کہ آرام سے ہم ٹھنڈے پانی سے وضو کر سکتے ہیں. اب موسم جو ہے ٹھنڈا نہیں ہے، اتنا نارمل ہو گیا. تو اس میں کیا ہے کہ اب ہم لوگ پھر کیا کریں گے، ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے اپنی دوسری نماز کے لیے. سمجھ آیا؟ اور جو ہم نے پہلے نماز پڑھی تھی فجر کی تیمم سے، وہ ہماری ہو گئی، اس کو ہمیں واپس سے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر سر پر پانی ڈالنا نقصان کرتا ہے، جس سے کہ بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے سروائیکل وغیرہ ہوتا ہے، یا کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، یا پھر سر جو ہے نا وہ ٹھنڈک برداشت نہیں کر پاتا، کچھ بھی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے سر بہت کمزور ہوتا ہے. تو اگر سر پر پانی ڈالنا نقصان کرتا ہے تو گلے سے نہائیں اور پورے سر کا مسح کر لیں. کیا کر لیں؟ پورے سر کا مسح کر لیں. تو کیا ہوگا، ہمارا غسل ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہے ہم لوگ نمازیں وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، تمام چیزیں کر سکتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر سر پر پانی ڈالنا نقصان کرتا ہے تو گلے سے نہا لیں اور پورے سر کا مسح کریں. لیکن ایک بات دھیان رکھیں کہ مان لیجیے کہ بھائی سر پر پانی ڈالنا نقصان کر رہا ہے، کون سا پانی؟ اگر گرم کر رہا ہے تو ٹھنڈا ڈال لیں، ٹھنڈا پانی نقصان کر رہا ہے تو گرم پانی پھر آپ سر پہ ڈال لیں. لیکن اگر دونوں ہی نقصان کرتے ہیں تو گلے سے آپ نہا لیں، پھر سر کا آپ نے کیا کر لیا، مسح کر لیا. اب دیکھ لیجئے، اب میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتائی تھی، جب میں کل آپ لوگوں کو پڑھا رہی تو میں نے بتایا تھا کہ بھائی پانی نہ ہونے کی دو صورتیں ہوتی ہیں. تو ایک تو بتا دی بھائی بیماری کی ہو گئی، جو کہ میں نے پورا بتایا ابھی تک. بیماری اگر ایسی ہو ویسی ہو، ایسا ہو ویسا ہو، تو یہ چیزیں ہم لوگ کر سکتے ہیں. اب دوسری چیز کیا ہے، اب دوسری چیز بتا رہے ہیں کہ اگر جس جگہ ہم ہیں وہاں چاروں طرف ایک ایک میل تک پانی کا پتہ نہیں، اس کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے کہ اگر پانی پہ ہم قادر ہی نہیں ہیں، کہ پانی ہمیں مل ہی نہیں رہا، مطلب ہم مان لیجئے میں کسی بھی جگہ پر گئی ہوں، میں سفر کی حالت میں ہوں، تو چاروں طرف، صرف دو طرف نہیں کہ بھائی سامنے کی طرف دیکھ لیا یا پیچھے کی طرف دیکھ لیا، چاروں طرف، ٹھیک ہے، چاروں طرف ایک میل تک پانی کا پتہ نہیں. اگر اتنا ہم چلے، ہم نے دیکھا کہیں پانی نہیں ہے، تب ہم کیا کریں گے، اس حالت میں تیمم کریں گے. اب اس کے نا دیکھیے کچھ مسائل آ رہے ہیں آگے، کیسے کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو اب آگے بتا رہے ہیں کہ اگر یہ گمان ہو کہ ایک میل کے اندر پانی ہوگا، کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ گمان ہو، غالب گمان نہیں بول رہے، صرف کہہ رہے گمان ہو کہ ایک میل کے اندر پانی ہوگا تو تلاش کرنا ضروری ہے، تلاش کر لینا ضروری ہے. بلا تلاش کی تیمم جائز نہیں. کچھ لوگ ایسا سوچ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آگے چلیں گے نا تو پانی مل جائے گا، کہ اس طرف مجھے لگتا ہے پانی مل جائے گا. تو جب لگ رہا ہے کہ گمان لگ رہا ہے، کچھ خیال آ رہا ہے کہ پانی مل جائے گا، تو ہمیں پہلے وہاں پہ تحقیقات کرنی ہوگی. تحقیقات کرنے کے بعد اگر ہمیں پانی نہیں ملتا تو تب ہم تیمم کریں گے. لیکن اگر تحقیقات کی ہی نہیں اور تیمم کر لیا تو کیا تیمم جائز نہیں. پھر بغیر تلاش کی تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور تلاش کرنے پر پانی مل گیا تو وضو کر کے نماز کا اعادہ لازم ہے. مان لیجئے کہ بغیر سرچ کر ہی ہم نے کیا کر لیا، تیمم کر لیا. ہمیں دیکھا ہی نہیں کہ یہاں پہ پانی ہے یا نہیں ہے، سوچا ہی نہیں ہم نے کہ ایک میل کے اندر پانی مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا، جبکہ خیال بھی آ رہا تھا، پھر بھی ہم نے نہیں دیکھا. تو اب کیا ہے کہ ہم نے چلو پڑھ تو لی نماز، لیکن اگر پھر ہم تھوڑا آگے، جب اپنا آگے کے لیے سفر کے لیے ہم لوگ نکلے، پانی مل گیا،
تو اب کیا ہے بھائی، جب پانی مل گیا تو ہمیں ایک وضو بنا کے واپس سے وضو بنانے کے بعد اس جو نماز ہم نے پڑھی ہے اس کا اعادہ کرنا ہمارے لیے لازم ہو گیا ہے، کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اگر نہ ملا تو نہیں ہوگی، مان لیجئے، اور اگر نہیں ہی ملا پانی تو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں نے یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ پانی جو ہے آگے مل جائے گا 1 میل کے اندر خیال تھا، پر پھر بھی ہم لوگ وہاں پہ گئی نہیں، ہم نے تیمم کر کے نماز پڑھی۔ تو تیمم جو ہے ایسی حالت میں جائز نہیں ہے کہ ہم نے بغیر تلاش کی تیمم کر لیا، لیکن چلو اگر کر بھی لیا اور ہم نے پھر جو نماز بھی پڑھ لی، اگر یہ ہمیں نماز بھی پڑھ لی اور پانی جو ہے پھر تھوڑا سا آگے چلے ہم لوگ تو 1 میل کے اندر پانی ہمیں مل گیا، تو اب ہمیں چاہیے کہ بھائی ہم کیا کریں، واپس سے وضو بنا کے اس نماز کا اعادہ کریں گے۔ اور اگر ایسا ہوا کہ ہم نے بغیر تلاش کیے جو ہے تیمم کر کے نماز پڑھ لی تھی، پھر ہم لوگ آگے بڑھے تو 1 میل کے اندر پانی ہی نہیں ملا ہمیں، تب وہ کیا ہے، تو تب ہماری وہ نماز بھی ہو گئی اور ہمارا وہ تیمم بھی جائز تھا۔ کہ جیسے کہ اب بھائی 4:30 بج چکے ہیں، مجھے اپنی دوسری کلاس میں جانا ہے۔ اتنے مسائل میں نے بتائے ہیں، ریکارڈنگ کو بار بار سنیے گا، اور جو اسٹوڈنٹس نیو ہیں میں ان کو بک دے دیتی ہوں بحر شریعت کی، وہ آپ لوگ اپنے پاس رکھیے ڈاؤن لوڈ کر جس سے آپ لوگوں کو مسائل کے لیے مدد ملے گی، ٹھیک ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا سبھی لوگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔